جب انسان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا تو اس کی زندگی سنورتی ہے، اس کی زندگی کی ساری گٹھیاں سلجھتی ہیں۔ دیکھیں آقا اسلام کی بارگاہ میں دو بھائی آئے، دونوں اپنا کیس لے کے آئے، مقدمہ لے کے آئے، اور مقدمہ جو تنازع تھا وہ کس بات پہ تھا؟ زمین پہ تھا۔ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ میرا حصہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا حصہ ہے۔ ان کا یہ مقدمہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ جب میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھا نا، ایک عرض کرتا ہے میرا حصہ ہے، دوسرا عرض کرتا ہے میرا حصہ ہے۔ اب دونوں دلائل دے رہے ہیں کہ میرا حصہ ہے۔ اب دیکھیں آقا اسلام نے ان دونوں سے کیا فرمایا؟ فرمایا آج تم اپنی چرب زبانی سے، تیز زبان کی وجہ سے یہ کہہ لو گے کہ میرا حصہ ہے، اپنی تیز زبانی کے ذریعے دلائل دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لو گے، لیکن ان سے فرمایا سنو، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناجائز لی، قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ آقا اسلام نے آخرت کی بات کی، ان کو آخرت کی فکر دلائی۔ جب میرے محبوب آقا نے، اب ذرا سوچیں، جب حضور علیہ السلام نے آخرت کی فکر دلائی تو دونوں بھائی اپنی اس زمین کے حصے سے دستبردار ہونے لگے۔ ایک کہتا ہے بھائی کو دے دیں، دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں اس بھائی کو دے دیں۔ جب آخرت کی بات کی نا میرے محبوب آقا نے، جب آخرت کی فکر دلائی نا کہ فرمایا تم اپنے حق میں تو فیصلہ کروا لو گے، لیکن یہ یاد رکھنا اگر کسی نے ناجائز ایک بالشت زمین بھی لی تو آخرت میں اسے ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے پہ ڈالا جائے گا۔ اور دونوں بھائی کیا دستبردار ہو گئے حصہ لینے سے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو میرے محبوب آقا کی بارگاہ میں صحبت میں بیٹھنے والے جو صحابہ تھے ان کو آخرت کی کس طرح فکر تھی۔ بس میرے محبوب آقا نے آخرت کی فکر دلائی ہے تو وہ حصہ جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ حصہ لینے سے دستبردار ہو گئے۔ آج تو لوگ کسی غریب کی زمین اور ناجائز قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تھانہ کچہری کا کلچر عام ہے، اس کو استعمال کر کے زمین اپنے حق میں لکھوا دیتے ہیں، پٹواری پر اثر رسول استعمال کر کے وہ جو انتقال ہے اپنے نام کروا لیتے ہیں، حالانکہ ان کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ کوئی آخرت کی فکر نہیں۔ جب آخرت کی فکر انسان کو لگ جاتی ہے تو پھر انسان وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جب اللہ کے حضور آخرت میں حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، تو میرا انجام کیا ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر ہو، ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اور جس کو اپنی آخرت کی فکر لگ جاتی ہے اس کی دنیا کی زندگی سنورتی ہے لیکن اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز، آپ نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں زمین کے حصہ، ایک کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز فرمانے لگے
میں اس زمین سے پوچھ کر نہ تمہیں بتا دوں کہ یہ حصہ کس کا؟ اب تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، جب خاموش رہے تھوڑی دیر کے بعد بولے، فرمایا یہ زمین کہتی ہے میں ان دونوں میں سے کسی کا حصہ نہیں، ان دونوں میں سے میں کسی کی نہیں، ہاں یہ جو دونوں ہیں یہ میرے ہیں، یعنی میں ان میں سے کسی کا حصہ نہیں، یہ دونوں میرے ہیں اور یہ ان قریب میرے اندر ہی آنے والے ہیں۔ تو دوستان محترم، تنازع کس بات کے، جھگڑے کس بات کے؟ جب انسان کو آخرت کی فکر ہونا تو پھر انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے نا اس کی ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ آج ہماری زندگی میں یہ افراتفری، لڑائی جھگڑے، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں۔ جب آخرت کی فکر ہو تو کوئی انسان اپنا ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہیں اٹھاتا۔ جب آخرت کی فکر ہو نا، کوئی بھائی اپنے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرتا۔ جب آخرت کی فکر ہو تو انسان دنیا کی زندگی میں سارے معاملات کو بڑا سوچ سمجھ کر سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اسے آخرت کی فکر ہے۔